شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت ہی سے ریٹائرڈ ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیر بات کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑاپن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بدمزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا، مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی، مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اسے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ اس کے آفس کے حالات تھے، جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی، اور وہ گھر میں ہوتا تو سر پر دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی کام میں لگی رہتی۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کمائیگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتے دیکھتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی کچھ خاص نہیں تھے۔ نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو، اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ اسے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی اور اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ بھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہیں کرنا۔ اسے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی آف کر دیا۔ فون کرنے والے کا لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں ہوئی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں، پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ کب تک فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئی۔ گھر والوں سے چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی اور سب کی سب ان دوستیوں پر بہت خوش تھی۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ تھی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بھی سوچا کہ کون سا وہ اسے فون پر کھا جائے گا۔ معلوم تو کرنا چاہیے حضرت کون ہے اور کتنے پانی میں ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔
اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکی کہ اس سے پوچھے کہ اسے اس کا موبائل نمبر کیسے پتہ چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی، شاہدہ نے اس بات کا برا نہیں منایا، مگر اپنے تئیں اس نے ایک بڑی عقل کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں، میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اگلے روز وہ اس کے کالج پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آ گیا۔ میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤں، نہ پسند آیا تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہو تو قسم کھا لوں۔ شاہدہ سناٹے میں آ گئی۔ وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک کلاس فیلو قریب آ گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہنے سے پہلے فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی، سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا، لمبے قد کا ایک اسمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈھیلی ڈھالی ٹائی جھول رہی تھی اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں چڑھ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ان کی اکثریت اپنے موبائلوں کی طرف متوجہ تھی۔ ناصر اسے بہت پسند آیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ اس نے اپنے کئی سہیلیوں کے بوائے فرینڈز کی موبائلوں میں تصویریں دیکھی تھی، پر خوبصورتی میں وہ ناصر کا عشر عشر بھی نہیں تھے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ناصر کے خیالوں میں ہی گم تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے لگا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ناصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے مروب ہو گیا تھا۔ اس کی جدید انداز بتا رہے تھے کہ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ امیرزادوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں کسی فلمی اداکارہ کی طرح حسین و جمیل اور سمارٹ ہوں، تاکہ پارٹیوں وغیرہ میں دوسرے مردوں پر روب پڑے۔ اپنی بیوقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے شاہدہ ناصر کی خوبصورتی اور اس کی امارت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے اسے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کے رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ شاہدہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے۔ وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آ تھمکا۔ وہ شاہدہ کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سالوں پہلے دونوں دوستوں کی شادیاں بھی چند روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھی۔ اس زمانے کی رسم کے مطابق دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ایک کے گھر لڑکا اور دوسرے کے گھر لڑکی ہوئی تو وہ ان دونوں کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے ہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا تھا، مگر شاہدہ 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ویسے تو دونوں دوست زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر مہینے 2 مہینے بعد ایک دوسرے سے مل لیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ بیوی کے ساتھ آمد کا مقصد ہی یہی تھا کہ برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو پورا کیا جائے۔ دوست کے بیٹے کا نام وجاہت تھا اور وہ کسی سرکاری ادارے میں ملازم تھا۔ شاہدہ کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ دونوں دوستوں نے اس کے بارے میں عہد کیا ہوا تھا اور وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی سخت گیر طبیعت کی بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ یہ خبر سن کر شائستہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں تو سیدھی سادی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور شاہدہ کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر شاہدہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے ماں سے احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کی ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ باپ سے بات کرتی۔ ایک روز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا کر اسے دیکھ بھی آئے۔ وجاہت دونوں کو بہت پسند آیا اور یوں تابوت میں آخری کیل بھی گڑ گئی۔
شاہدہ نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی اور بولی، ناصر، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید اماں ابا مان جائے۔ لمحے بھر کو تو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہے، 2-3 مہینے وہیں رہیں گی، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ابا کے سامنے زبان کھولوں، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی، پھر ناصر کی آواز آئی، تم شادی کرنے سے منع کر دو۔ یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میرے ابا کو نہیں جانتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہدہ، تم مجھے ٹھکرا رہی ہو؟ ناصر نے کسی قدر غصے سے کہا۔ اچھا ایسے کرو کہ موقع دیکھ کر مجھ سے کہیں مل لو، میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہے، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لے۔ اس سے پہلے بھی ناصر نے اسے کہیں باہر ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ بھی وہ ناصر کے مطالبے کو صاف ٹال گئی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بڑی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ وہ رشتے کی بات چلائے، شاہدہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ اس کی بات سن کر ناصر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ باجی تم سے ایک دفعہ مل لیں، پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کر لیں۔ سوری ناصر، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد ناصر نے خود سے فون نہیں کیا۔ اس نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ یہی رٹ ہوتی کہ وہ اس کی باجی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ شاہدہ ایک سیدھی سادی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ناصر اس کے دل سے نہیں نکل سکا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ ناصر نے اسے شادی کے لیے ذرا سا بھی تعاون نہیں کیا۔ ماں اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی تھی تو وہ اپنی باجی کو ان کے گھر بھیج سکتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور اب اس کی شادی کو ہوئے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجاہت کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی۔ وہ نہ اس سے بات کرتی، نہ اس کو دیکھتی۔ وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان کا احساس ہوتا، وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے قلی سی محسوس ہونے لگتی۔ اس کے رویے سے وجاہت حیرت زدہ تو تھا، مگر اس سلسلے میں اس نے آج تک کوئی سوال و جواب نہیں کیا۔ اسے وجاہت سے نفرت تو نہیں تھی، مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ وجاہت بھی جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ اس کی بے الطافی اور نظر اندازی پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا۔ اس نے شاہدہ سے شادی اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے بہت محبت تھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ باپ کی خوشی کے لیے وہ گھر میں یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ شاہدہ بہت حسین تھی، ہنستی تو گالوں میں گڑے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور بھی اچھی لگتی۔ اسے شادی کر کے وجاہت بہت خوش تھا۔ وجاہت نے ماں سے بھی شاہدہ کے نامناسب رویے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وجاہت نہیں چاہتا تھا کہ شاہدہ کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے گھر کی خوشیوں کو فکر مندیوں میں بدل دے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ 1-2 دفعہ اس نے اسے اچھی لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پر کھینچتی لکیریں ہی دیکھنے کو ملی۔ اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ آج وجاہت شاہدہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا۔ اس کی ماں اپنے داماد سے بڑے اتفاق سے ملی اور بہت سی دعائیں دی۔ اتنی دیر میں شاہدہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہیں آئی۔ شاہدہ جب بھی گھر آتی تھی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ آج بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگی۔ شاہدہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ اچانک وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ٹی وی میں ناصر کو دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 4 ساتھی بھی اسی حالت میں کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ پاس ہی کرسیوں پر سائبر کرائم کی ٹیم کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے اور پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس واقعے کی تفصیلات بتا رہا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ شاہدہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کانوں میں سائنسی ہونے لگی۔ اسے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ناصر کو دیکھے جا رہی تھی جس کا چہرہ ستا ہوا تھا
اور ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا کہ اس گروہ کے یہ لوگ مختلف حربوں سے نارمل لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر پہلے ان سے دوستی کرتے، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ پر بلا کر ان کی نازیبا فلمیں بناتے اور بعد میں ان فلموں کی تشہیر کرنے کی دھمکی دے کر وہ انہیں بلیک میل بھی کرتے۔ ناصر ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کے جھانسے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا دیتی، کیونکہ یہ انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کر کے یہ یقین دلا دیتا تھا کہ وہ جلد ہی ان سے شادی کر لے گا۔ اس معاشرے میں ناصر جیسے شیطان صرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے۔ یہ مجبور، بےکس اور اچھی زندگی گزارنے کے لالچ کی خواہشمند لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں شیشے میں اتار کر تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھولی بھالی اور انڈین ڈراموں اور فلموں سے متاثرہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر انہیں اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف ان کی قابل اعتراض فلمیں باہر کے ملکوں میں بیچ کر رقم کماتے ہیں، بلکہ لڑکیوں کو بھی ڈرا دھمکا کر ان سے بھی رقم نکلواتے ہیں۔ اگر لڑکیاں روپے نہ دیں تو یہ انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ وہ سارے ثبوت سوشل میڈیا پر لگا دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا تھا اور اسی فلیٹ میں لڑکیوں کو بلایا جاتا تھا۔ ناصر متاثرہ لڑکیوں سے یہ کہتا تھا کہ یہ فلیٹ اس کی بڑی بہن کا ہے۔ بیوقوف لڑکیاں اس کی بات کا یقین کر لیتی۔ وہ یہ کہہ کر انہیں اس گھر میں بلاتا کہ اس کی بہن اس کی ہونے والی بیوی سے ملنا چاہتی ہے، تاکہ فیصلہ کر سکے کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے مناسب ہے بھی کہ نہیں۔ وہ لڑکی اس کی بہن نہیں بلکہ اس دھندے میں ملوث ان لوگوں کی ساتھی ہے جن لڑکیوں کو یہ بلیک میل کرتے تھے۔ ان سے وہ ان کی سہیلیوں کے موبائل نمبر بھی زبردستی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ پھر ناصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر ان سے رابطے کرتا اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے مزید شکار پیدا ہو جاتے۔ شاہدہ حیران بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھی جب ٹی وی میں کیمرہ رخشندہ نامی لڑکی پر آیا۔ باوجود اس کے کہ اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، شاہدہ نے اسے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا۔ وہ اس کی بچپن کی سہیلی فرحمدہ ہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ ناصر نے کہیں اسے رخشندہ کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر اس کا موبائل نمبر لے لیا ہوگا۔ شاہدہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ وہ ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں گرنے سے بال بال بچی تھی۔ اسے اپنے سخت گیر باپ اور باپ کے حکم پر سر جھکا دینے والی ماں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلوں پر عمل کر کے اولاد کو زندگی بھر ایک تحفظ حاصل رہتا ہے اور کسی بھی برے وقت میں ان کی ہر طرح کی حمایت اور مدد میسر ہوتی ہے۔ دنیا میں تو قدم قدم پر بھیڑیے نما انسان موجود ہیں جو اپنے فائدے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسرے معصوم انسانوں کو انتہائی اذیتناک تکلیفوں سے دوچار کر دیتے ہیں، اور ایسا محض اس لیے ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ، نامناسب طریقوں سے اچھی زندگی گزارنے کا لالچ اور بھیڑ کے بھینس میں بھیڑیے جیسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بہت سی ناسمجھ لڑکیاں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ اب ٹی وی پر فرحندہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ناصر اور اس کے دوستوں کے جرائم کا پردہ چاک کیا تھا۔ آخر میں اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ناصر کی دھمکی کے نتیجے میں اس نے بھی اپنی ایک سہیلی کا موبائل نمبر اسے دیا تھا، جس کا اسے بہت افسوس تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ وہ سہیلی اس شیطان کے جال میں نہیں پھنسی۔ شاہدہ نے لرزتے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا اور بستر پر گر پڑی۔ وہ اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی تباہی اور بدنامی سے بچ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ لڑکیوں کے لیے دنیا میں صرف ماں باپ، بہن بھائی اور شوہر ہی ہوتے ہیں جو انہیں تحفظ دیتے ہیں، باقی غیر تو سب بے دردی سے اپنا مفاد نکالتے ہیں۔ تمام لڑکیوں کو ماں باپ، بھائی بہنوں اور شوہروں کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاہت کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وجاہت کی حیرت بھری آواز آئی۔ شاہدہ، خیریت تو ہے؟ کیسے فون کیا؟ اسے بولنے کی کوشش کی تو آواز ایسے حلق میں اٹک گئی۔ اسے گلا صاف کیا اور بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائیے گا، میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے آپ، امی اور ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک تو خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے کان میں وجاہت کی شوخ آواز سنائی دی، بھاڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، میں تیار بیٹھی ہوں، شاہدہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور شوہروں کی عزتوں کا خیال رکھنے والی لڑکیوں کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہے
اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں۔ وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کے ان رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی، ناصر جیسے شیطان اور درندہ صرف لوگ قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔